ڈیموکریٹک رہنما کملا ہیرس نے باضابطہ شکست تسلیم کر لی۔ صدارتی انتخابات ہارنے والی کملا ہیرس کی مسکراتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد۔ کہا ہمت نہیں ہاریں گے، لڑتے رہیں گے، ہماری جد و جہد امریکہ کے بہتر مستقبل کے لیے تھی، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے تحریک جاری رہے گی۔ کملا ہیرس کا ساتھ دینے والوں سے اظہار تشکر۔ شکست کے بعد پہلے خطاب میں کملا ہیرس کی آواز بھر آئی۔ کملا ہیرس کے حامی بھی آپ دیدہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ، الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد، وائٹ ہاؤس میں بھی مدعو کیا۔ صدر بائیڈن کا اقتدار کی ہموار منتقلی کو یقینی بنانے کے عزم کا اظہار۔ جو بائیڈن کا نائب صدر کملا ہیرس سے بھی رابطہ، تاریخی مہم چلانے پر خراج تحسین۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار امریکہ کے صدر منتخب۔ 292 الیکٹورل ووٹ لے کر ٹرمپ نے امریکی صدر کی انتخابی دوڑ جیت لی۔ ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس 226 الیکٹورل ووٹوں پر ہی ہمت ہار بیٹھیں۔ حتمی نتائج تک ٹرمپ کے الیکٹورل ووٹوں کی تعداد 312 تک جانے کا امکان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو نیواڈا، ایریزونا اور الاسکا میں برتری۔ صدارتی انتخاب میں ٹرمپ نے 7,18,63,078 ووٹ حاصل کیے۔ کملا ہیرس کو 6,69,92,830 ووٹ پڑے ہیں۔ سینٹ میں بھی ریپبلکنز نے سادہ اکثریت حاصل کر لی۔ ایوان بالا میں ریپبلکنز کی 51 اور ڈیموکریٹس کی 43 نشستیں ہیں۔ ایوان نمائندگان میں بھی ریپبلکن پارٹی 201 نشستوں پر آگے ہے۔ ڈیموکریٹس نے 183 نشستیں جیتی ہیں۔ ٹرمپ نے پہلی تقریر میں جنگیں ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ فلوریڈا کے پام بیچ پر خطاب میں بولے، امریکی عوام نے غیر معمولی مینڈیٹ دیا ہے، کوئی نئی جنگ شروع نہیں کروں گا بلکہ جنگوں کا خاتمہ کروں گا، اپنی سرحدوں کو سیل کریں گے۔ اب امریکہ میں جو بھی آئے گا قانونی طریقے سے آئے گا، امریکہ اب نئی بلندیوں پر پہنچے گا، متحد امریکہ ہی تمام مسائل کا حل ہے، امریکہ کو محفوظ، مضبوط اور خوشحال بناؤں گا، امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔ ریپبلکن ووٹرز کا ٹرمپ کی جیت پر شاندار جشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ کو تاریخی کامیابی پر مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا، ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں، پاک امریکہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسیع کریں گے۔ بلاول بھٹو کی بھی ٹرمپ کو مبارکباد۔ ایکس پر پیغام میں کہا، ٹرمپ کو مینڈیٹ جنگ کی مخالفت کے باعث ملا، امید ہے امریکہ کی نئی انتظامیہ امن کو ترجیح دے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، ٹرمپ کی جیت سے پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کی امید ہے۔ چین کا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ باہمی تعاون کی پالیسی کا اعادہ۔ بھارت، برطانیہ، کینیڈا، اٹلی، فرانس اور اسرائیلی وزیر اعظم کی بھی ٹرمپ کو مبارکباد۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ترکیہ کے صدر نے بھی ٹرمپ کو جیت پر مبارکباد دی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا سعودی عرب کا دورہ۔ دارالحکومت ریاض میں آرمی چیف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ شاہی محل احمد پر ولی عہد نے آرمی چیف کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے میں امن و امان، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر گفتگو کی گئی۔ آرمی چیف نے پاکستان کے مستقبل کے لیے حمایت پر محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ جنرل عاصم منیر کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے بھی ملاقات۔ آرمی چیف اور سعودی حکام کا دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ سپہ سالار کی سعودی رائل آرم فورسز کے چیف آف جنرل اسٹاف اور چیف آف رائل سعودی لینڈ فورسز سے بھی ملاقاتیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اسلام آباد میں چینی سفارت خانے آمد۔ چینی سفیر سے ملاقات میں کراچی میں چینی شہریوں پر فائرنگ کے واقعات کی مذمت کی۔ وزیر اعظم کی ذمہ داروں کو جلد گرفت میں لے کر انہیں قرار واقعی سزا دلوانے کی یقین دہانی۔ کہا، واقعی میں زخمی ہونے والے چینی شہریوں کی صحت بہتر ہو رہی ہے۔ چینی شہریوں پر حملہ پاک چین برادران تعلقات کو نقصان پہنچانے کی مذموم کوشش ہے۔ چینی شہریوں کی سیکیورٹی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ٹرمپ نے بانی پی ٹی آئی کو مانگا تو دے دینا چاہیے، امریکہ چاہے تو عافیہ صدیقی کے بدلے بانی پی ٹی آئی کو لے جائے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان بہت مواصلت ہے،
امریکہ بانی پی ٹی آئی کی مدد کے لیے آتا ہے تو پھر دیکھا جائے گا۔ شکیل آفریدی کے لیے امریکہ نے بہت کوشش کی لیکن حکومت نے اسے رہا نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کی خام خیالی ہے کہ ٹرمپ آ کر ان کی مدد کرے گا۔ مریم نواز کی ٹرمپ پر تنقید بالکل درست ہے۔ وزیر اعظم کو یقین ہے ٹرمپ بانی پی ٹی آئی کی بات نہیں کریں گے۔ بانی چیئرمین کے کیسز کا اگلے 2-3 ماہ میں فیصلہ ہو جائے گا۔ لندن میں نواز شریف سے ٹرمپ کی جیت سے متعلق سوال، قائد مسلم لیگ نون نے جواب دیا، یورپ جا رہا ہوں، واپسی پر بات ہوگی۔ صحافی نے پوچھا، بطور وزیر اعظم آپ آرمی ایکٹ میں ترمیم کرتے؟ نواز شریف نے جواب دیا، خدا حافظ۔ نواز شریف جنیوا میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ساتھ 4 دن گزاریں گے۔ مریم نواز تبدیل شدہ پروگرام کے تحت لندن کے بجائے جنیوا روانہ۔ مریم نواز جنیوا میں اپنے گلے کا معائنہ کرائے گی۔ دوسری جانب جے رہنما مولانا فضل الرحمان لندن پہنچ گئے۔ سموگ کے پیش نظر پنجاب کے 4 ڈویژنوں میں تعلیمی ادارے بند ہیں۔ 7 سے 17 نومبر تک ایف اے تک تمام تعلیمی ادارے مکمل بند رہیں گے۔ محکمہ تعلیم کا نوٹیفیکیشن جاری۔ فیصلے کا اطلاق لاہور، فیصل آباد، ملتان اور گجرانوالہ پر ہوگا۔ 10 روز کے لیے تمام ٹیوشن سینٹرز بھی بند رکھے جائیں گے۔ تمام تعلیمی ادارے آن لائن کلاسز پر منتقل ہوں گے۔ سموگ سے متاثرہ علاقوں میں ماسک پہننا لازمی قرار۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے، سموگ بہت بڑا چیلنج ہے، نمٹنے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ ناپرا نے بجلی 1 روپے 28 پیسے سستی کر دی۔ ناپرا نے بجلی کی قیمت میں کمی ستمبر کی ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی ہے۔ سی پی پی اے نے ایف سی اے کی مد میں 71 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست جمع کرائی تھی۔ نیپرا کا کہنا ہے کہ کمی کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ بانی تاریخ کا اعلان کریں گے تو پورا ملک نکلے گا، یہ آخری کال ہوگی، سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے، اب آزادی کے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو، کہا 9 نومبر کو سوابی موٹر وے ایکسچینج پر جلسہ ہوگا، جلسے میں قرارداد پیش کریں گے، اس قرارداد کے بعد کارکنوں کو بتایا جائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ ملک میں پارلیمنٹیرینز محفوظ نہیں، ظلم اور لاقانونیت نہیں ہوئی، ان حالات میں بھی لوگ باہر نہ نکلیں تو پھر کیا کریں؟ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی نیوز کانفرنس۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، پاکستان ایسی جگہ بن گیا جہاں کوئی بھی محفوظ نہیں، اس لاقانونیت کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ایسا مزید نہیں ہونے دیں گے، احتجاج کریں گے۔ شیخ وقاص اکرم بولے، ووٹ کی عزت کی بات کرنے والے اس کی بے توقیری کر رہے ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی کو اپنی نشست چھوڑ دینی چاہیے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ کے پی میں سیاسی محاذ آرائی ختم۔ فیصل کریم کنڈی اور علی امین گنڈاپور کی پشاور میں ملاقات، صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر نے مرکز کے ساتھ معاملات حل کرانے کی یقین دہانی کرا دی۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا، صوبے کا وکیل بن کر دکھاؤں گا، صوبے کی معاشی ترقی کے لیے امن ناگزیر ہے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ نے اتفاق کیا کہ امن کی بحالی کے لیے متحد ہو کر کوششیں کریں گے۔ دونوں میں ملاقات صوبائی وزیر کی تقریب حلف برداری کے موقع پر ہوئی۔ پنجاب حکومت کا کسانوں کے لیے مویشی پال اسکیم شروع کرنے کا فیصلہ، 11 ارب روپے کی بلا سود قرضوں کے پروجیکٹ کا چند ماہ میں آغاز ہوگا۔ وزیر اعلیٰ لائف اسٹاک کارڈ کی رجسٹریشن شروع کر دی گئی۔ لائف اسٹاک کارڈ 15 دسمبر تک فنکشنل ہو جائے گا۔ لائف اسٹاک کارڈ سے پنجاب بھر میں 80,000 فارمرز مستفید ہوں گے۔ مویشی پال فارمز پر 27,000 روپے فی جانور قرض حاصل کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں کہ پنجاب کے کاشتکار اور لائف اسٹاک فارمر کا بھرپور ساتھ دیں گے، ترقی کے سفر میں سب کو شریک کریں گے۔ معاہدوں پر حکومت کے ساتھ ڈیڈ لاک ہے، فیصلے قیادت کی بیرون ملک واپسی پر ہوں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا پیپلز پارٹی نے ملک کے لیے کڑوا گھونٹ بھرا، 26ویں آئینی ترمیم میں بلال بھٹو کا کردار اہم ہے۔
وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، مختلف منصوبوں کے لیے فنڈز کی منظوری، سندھ میں ای اسٹامپ سروس کے لیے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے ساتھ معاہدے میں 6 ماہ کی توسیع، ماحول بہتر بنانے کے لیے سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن کونسل قائم کرنے کی بھی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 6 ہفتوں میں ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ لینے کی ہدایت کر دی۔ ایم ڈی کیٹ سمیت تمام داخلہ ٹیسٹ میں شفافیت لائی جائے۔ پیپر لیک ہونا صرف بدنامی نہیں، اس سے بچوں کا مستقبل بھی خراب ہوتا ہے۔